دعا قبولیت کے کون سے ایسے خاص وقت ہیں جن وقتوں میں مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے؟ ویسے تو ہر وقت رب العالمین اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتے اور قبول فرماتے ہیں، پر شریعت نے کچھ ایسے وقت بتائے کہ ان وقتوں میں جب تم ہاتھ اٹھاؤ گے تو رب العالمین تمہارے ہاتھ خالی نہیں لوٹائیں گے انشاءاللہ۔ تو دعا کی قبولیت کے کون سے ایسے وقت ہیں؟ ان میں سے ایک وقت بہترین میرے بھائیو جمعے کا دن ہے۔ جمعے کا دن بڑی فضیلت والا دن ہوتا ہے میرے بھائیو، اس دن مانگی ہوئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی روایت ہے، لوگوں جمعے کے دن کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جن گھڑیوں میں مانگی ہوئی دعا رب العالمین ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو جمعے کے دن خاص طور پر میرے بھائیو ہمیں چاہیے کثرت کے ساتھ اپنے لیے دعائیں مانگیں، اور خاص طور پر علماء فرماتے ہیں جمعے کے دن جب امام عربی کا ایک خطبہ دے کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے، وہ جو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے وہ وقت بڑا خاص ہوتا ہے، اس وقت میں ضرور دعا مانگنی چاہیے۔ اور عصر کے بعد علماء فرماتے ہیں جمعے کے دن عصر کے بعد کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ دوسرا کون سا وہ وقت ہے جس وقت میں دعا بڑی قبول ہوتی ہے؟ رات کا وقت بڑا دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت زیادہ سے زیادہ دعا مانگے، خاص طور پر تہجد کے وقت۔ بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو آسمانوں سے ایک فرشتہ صدا لگاتا ہے، کہتا ہے کوئی اللہ سے اپنی دعاؤں کو قبول کرانے والا ہے، کوئی بخشش کا طلبگار ہے، کوئی رزق کا چاہنے والا؟ تو اس وقت بڑا قیمتی وقت ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں۔ تیسرا اذان کے بعد اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، اذان کے بعد مسجد میں جائیں آپ، نفل پڑھیں، سنتے پڑھیں، اور اس کے بعد نماز کھڑی ہونے سے پہلے کا وقت بڑا قیمتی ہے، اس وقت زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں اذان اور اقامت کے درمیان مانگی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ اگلا وہ کون سا وقت ہے جس وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفات کے میدان کے اندر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو مسافر کی دوران سفر دعا بڑی قبول ہوتی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے یہ، اور روزے دار کی روزے کی حالت میں دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ افطاری اور سحری کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس وقت زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے۔ رب العالمین کے کلام قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد دعاؤں میں بڑا اثر بڑھ جاتا ہے، اس وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ اگلا وہ کون سا وقت ہے جس وقت دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے؟ اسی طرح میرے بھائیو بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑے اس وقت مانگی ہوئی دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جب کوئی شخص آب زمزم کو پیے، اس کو پینے سے پہلے وہ جو بھی نیت کرے، جس نیت سے آب زمزم کو پیے گا وہ نیت ضرور انشاءاللہ پوری ہوگی۔ تو آب زمزم کو پیتے وقت دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو بچوں سے دعائیں کرانی چاہیے، بچوں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، اور ماں باپ کی خدمت کے دوران جب انسان ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے اس وقت دل ہی دل میں اپنے رب سے دعائیں مانگے، یہ بہترین وقت ہے میرے بھائیو دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ اسی طرح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے اور یہ سنت بھی ہے، ہر دعا کو 3 بار رپیٹ کر کے مانگے، اس سے بھی دعاؤں میں بڑا اثر بڑھ جاتا ہے۔ تو ان اوقات کو میرے بھائیو ہمیں چاہیے ڈھونڈیں اور ان وقتوں میں دعاؤں کو مانگے، انشاءاللہ ان وقتوں میں دعائیں مانگی ہوئی اللہ تعالیٰ دعائیں رد نہیں کریں گے، اور اٹھے ہوئے اپنے بندوں کے ہاتھ خالی نہیں لٹائیں گے۔ اور رب العالمین کو تو ویسے ہی حیا آتی ہے، ایک حدیث میں فرمایا، میرا بندہ جب میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے تو رب العالمین فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے، کیسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی لٹا دوں۔ میرے بھائیو اپنے لیے مانگے، اوروں کے لیے مانگے، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ، اور جب دعا مانگے پورے دھیان کے ساتھ مانگے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری دعاؤں میں اثر ڈال دے اور ہماری تمام نیک حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔